اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے کہ جن کو سبق یاد نہیں ہوتا، اور اگرچہ وہ یاد کر بھی لیتے ہیں تو وہ سبق فوراً بھول جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حافظہ مضبوط رکھنے کا، دماغ تیز کرنے کا، سبق کو لمبے ٹائم تک یاد رکھنے کا وظیفہ بتائیں گے آپ کو۔ آج کی اس ویڈیو میں 2 وظیفے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور یہ وظیفے الحمدللہ پکی گارنٹی کے ساتھ ان بچوں کے لیے ہے کہ جن کو سبق یاد ہوتا ہی نہیں، اور اگر ہو جاتا ہے تو وہ اس کو سنانے کے بعد یا یاد کرنے کے بعد فوراً بھول جاتے ہیں، یعنی اتنا ان کا حافظہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ انہیں ایک بات یاد ہی نہیں رہتی، یا اگر اپنی کوئی چیز رکھی ہے انہوں نے کہیں تو وہ اس کو بھول گئے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آپ نے سبق کو کس طرح اچھی طرح یاد رکھنا ہے، اور جو وظیفہ ہے اس سے آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سبق یاد رکھنے کا، دماغ تیز کرنے کا ایک اہم اور اچھا وظیفہ بتایا جائے گا۔ اس ویڈیو میں 2 وظیفے پیش کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 پہ سب سے پہلا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے یا قویو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام یا قویو ہے۔ یہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر یعنی اپنی پیشانی پر رکھ کر آپ نے 7 مرتبہ یا قویوں کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے الحمدللہ یہ آپ کے ذہن کو اور دماغ کو تیز کرے گا، اور حافظے میں بھی الحمدللہ مضبوطی پیدا ہوگی۔ اور نمبر 2 پہ جو وظیفہ ہے، یہ تھا ہمارا پہلا وظیفہ، اور نمبر 2 پہ جو وظیفہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ، اس کی یہ 2 آیات ہیں آپ کے سامنے پیش کی ہوئی ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو سکے تو قرآن پاک میں آپ 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ نکالیں گے تو اس کے 2 رکوع وہاں پہ یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ وہیں سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس آیت کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اول تو یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس آیت کو یاد کر لیں، تاکہ آپ اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو بھی اس وظیفے سے مستفید کر سکیں، اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اس وظیفے کی کثرت کر سکیں۔ تو اس وظیفے کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ طریقہ دوبارہ سن لیجئے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی اسی نماز والی پوزیشن میں بیٹھ کر آپ نے 7 مرتبہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یہ پڑھنا ہے، اور اس کے 1 مرتبہ اول اور 1 مرتبہ آخر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پہ دم کر لیجئے یا اپنے سینے پہ پھونک مار لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے الحمدللہ اس کی کثرت شروع کر لینی ہے۔ آپ کا جس طرح کا بھی سبق ہو، جتنا بھی مشکل ہو، آپ کو الحمدللہ یہ سبق یاد بھی رہے گا، اور اس کے علاوہ الحمدللہ اس وظیفے سے آپ کو آپ کا سبق بھی یاد رہے گا۔ اگر آپ نے کوئی چیز کہیں اپنی سیو کر کے رکھی ہے تو اگر آپ اس کو بھول گئے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کو آپ کی چیز بھی ہمیشہ یاد رہے گی، اور اس کے علاوہ الحمدللہ اس وظیفے سے آپ کو جتنا بھی مشکل سبق ہو جس کو آپ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکیں، الحمدللہ اس وظیفے سے آپ کو وہ سبق بھی یاد رہے گا۔ اور اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی بھلا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، تاکہ آنے والا ہر وظیفہ جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، اگلے وظیفے کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔